السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی کچھ بہت ہی خاص آیات یعنی آیت 15 سے 21 پر، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم مدد لیں گے علامہ شیخ محسن علی نجفی کی تفسیر القوثر سے۔ ان آیات میں قیامت کی حقیقت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشہور معجزے تک بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جو یقینی ہے، آنی ہی آنی ہے، لیکن اس کا وقت وہ ایک راز ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اسی سوال کے جواب میں ان آیات کا پورا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیامت کے اس پوشیدہ راز کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کا آنا اتنا یقینی کیوں ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ قیامت کا بنیادی مقصد ہے انصاف، جیسا کہ آیت میں فرمایا گیا، تاکہ ہر نفس کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جا سکے۔ تفسیر القوثر اس بات کو بہت خوبصورتی سے کھولتی ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی اصل میں کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ تو بس اسی دنیا میں جو ہم نے کیا ہے، جو کوشش کی ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے، ایک آئینہ ہے۔ تو پھر وہی سوال، اس کا وقت کیوں چھپایا گیا؟ سوچیں ذرا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اگر سب کو پتا ہوتا کہ قیامت کب آنی ہے تو شاید لوگ بالکل آخری لمحوں میں توبہ کرنے کا سوچتے، لیکن اس وقت کو ایک راز بنا کر پوری زندگی کو ہی ایک مسلسل ٹیسٹ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر کوشش، ہر نیت کاؤنٹ کرتی ہے۔ اور ہاں، اسی کے ساتھ ایک بہت ضروری وارننگ بھی ہے۔ آیت 16 میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے بچ کر رہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ ان کے راستے پر چلنے کا مطلب صرف اور صرف روحانی تباہی ہے۔ اچھا، اب قیامت کے اس عظیم تصور سے نکل کر آتے ہیں ایک بہت ہی پرسنل، ایک بہت ہی ڈائریکٹ گفتگو کی طرف۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور یہ گفتگو شروع ہوتی ہے ایک بالکل سادے سے سوال سے، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن یہ سوال اس لیے تھا تاکہ اس عام سی نظر آنے والی لاٹھی کی اہمیت واضح ہو اور ایک آنے والے عظیم معجزے کے لیے زمین تیار ہو۔ حضرت موسیٰ کا جواب ان کا اس عصا سے جو گہرا تعلق تھا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا عصا ہے، نہیں، وہ پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سے کام آتی ہے۔ یہ جو معارب اخرى کا جملہ ہے نا، یہ اس چیز کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور بس یہیں سے گفتگو کا رخ ایک زبردست معجزے کی طرف مڑتا ہے، جب وہ عام سی لاٹھی اللہ کے حکم سے اپنی حقیقت ہی بدل لیتی ہے۔ پھر حکم آتا ہے، اے موسیٰ، اسے نیچے پھینک دو۔ ذرا تصور کیجئے، انہیں وہی چیز زمین پر ڈالنے کو کہا جا رہا ہے جو اب تک ان کا سب سے بڑا سہارا تھی، اور جیسے ہی وہ عصا زمین سے ٹکراتا ہے، وہ ایک حیۃ تسعیٰ بن جاتا ہے، مطلب ایک تیزی سے دوڑتا ہوا پھرتیلا سانپ۔ یہ صرف کوئی سانپ نہیں تھا، یہ ایک زندہ حرکت کرتی ہوئی حقیقت تھی جو اس معجزے کی طاقت کو دکھا رہی تھی۔ اس حیران کر دینے والے منظر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو تسلی دیتے ہیں، فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ بات یہ یقین دہانی بتاتی ہے کہ یہ عظیم طاقت پوری طرح اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا مقصد ڈر پھیلانا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی بننا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس معجزے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تفسیر القوثر کی روشنی میں آئیے اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو اکثر مادیت پرست فلسفے والے اٹھاتے ہیں جب معجزات کی بات آتی ہے۔ کیا واقعی کوئی چیز فطرت کے نیچر کے قوانین کو توڑ سکتی ہے؟ یہاں پر نا دو بالکل الگ الگ ورلڈ ویو سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہے مادی سوچ جو کہتی ہے کہ فطرت کے قانون تو پتھر پر لکیر ہیں، انہیں بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے معجزہ ناممکن ہے۔ لیکن قرآنی نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائی، یہ قانون بنائے کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو جس نے قانون بنایا ہے وہ ایک اس سے بھی اعلیٰ ایک ڈیوائن لا کے تحت اسے بدل بھی سکتا ہے۔ تفسیر القوثر اس کے لیے ایک بڑی زبردست اصطلاح استعمال کرتی ہے، تبدیل رکم۔ اس کا مطلب قانون توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کے بنیادی عناصر کو ہی بدل دینا، اس کی بنیادی ساخت کو ٹرانسفارم کر دینا۔ اللہ کے حکم سے لکڑی کے جو عناصر تھے وہ سانپ کے عناصر میں تبدیل ہو گئے، تو یہ قانون شکنی نہیں
بلکہ تخلیق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ایک بے جان عصا، ایک لاٹھی اللہ کے ارادے سے بدل سکتی ہے، تو یہ حقیقت جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کتنی مکمل ہے؟ یہ معجزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری سمجھ کی دنیا کتنی محدود ہے، جبکہ اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔